رحمت للعالمین پر جو طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتا رہا. اور میرا سلام ہو آل مطہر پر جن کے بارے میں نہیں تو نہیں خود خدا قرآن مجید میں جن کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور میرا سلام ہو صحابہ اکرام منتجبین پر جن پہ خدا و رسول و بطول راضی رہے. اور آپ کی یہ سبحان اللہ بابا اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ آپ یہ جو مجمع ہے یہ صحابہ کو مانتا ہے، لیکن مانتا ویسے ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا. لیکن افسوس کہ ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی گئیں جس کے بعد ایک دوسرے کو دور کر دیا گیا صرف انہی باتوں پہ، جبکہ اگر دیکھا جائے، سوچا جائے، سمجھا جائے تو ایک بات کہہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ آپس میں بیٹھنا شروع ہو گئے، ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے ہیں. صرف غلط فہمی دور کی ہے کیونکہ میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں اور نہ میرا لہجہ ذاکری ہے نہ میرا لہجہ علماء جیسا جن سے اب مانوس ہے. میں ایک فقیر کا بیٹا ہوں، فقیر ہی لہجہ ہے. کہ کیا کہ ایک بات کو غلط پینٹ کر دیا گیا اس معاشرے میں کہ یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، جیسے شیعہ صحابہ کو مانتے میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں مانتا. اور اس بات پہ فقط میں اتنا کہوں گا کہ اگر تو یزید کو صحابی کہے گا تو ہم یزید پہ تو لعنت کرتے، ہم تیرے پہ بھی لعنت کریں گے. اور ہم کہتے ہیں جس سے اللہ رسول راضی ہو ہم کیوں ناراض ہوں گے، اور جن سے ناراض ہے ہم کیوں راضی ہوں گے. اور راضی اسی سے ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ اور رسول اسی سے راضی ہے جس سے پاک بی بی بطول راضی ہے. قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ ہے. اور اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ایک طرف مخدومہ کائنات ہے، دوسری طرف کوئی بھی ہو، وہ شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. اہل حدیث حدیث کے مطابق سوچے کہ اس کا فیصلہ کیا ہے، سنی سنت کے مطابق سوچے کہ بی بی کا احترام واجب ہے یا کسی اور کا. بس زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، یہاں پہ فقط ایک امن کا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں یہ جو دلوں میں بٹھا کے بیٹھے ہوں میں صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ اور واہ واہ کی آواز آ رہی ہے تو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن مانتے ویسے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اپنی مرضیاں نہیں کرتے. اور پھر میں کہہ رہا ہوں میرا سلام ہو علی اللہ پر جنہوں نے ساری زندگی محمد و آل محمد کی پیروی میں گزار دی. اور میرا سلام ان عاشقان محمد و آل محمد پر جو اپنی خوشی اور غم کو مرسوخ کرتے ہیں آل محمد کی خوشی اور غم کے ساتھ. میرا چونکہ یہاں پہ پہلی دفعہ اتفاق ہو رہا ہے، میرے مزاج سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں نہ ہوں کہ مجلس جس انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ عبادت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے جس طرح ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا. اور میں چاہوں گا کہ آپ حضرات جو ہے مزاج کو تھوڑا سا ملا کے رکھیے گا.
وہ اس لیے کہ آپ کی جو توقعات ہیں شاید اس سے ہٹ کے میں بات جب کروں گا تو شاید آپ کے لیے وہ مزاجن جو ہے وہ آپ کے مزاج پہ ناگوار گزرے گی، لیکن امید یہ بھی رکھتا ہوں کہ اگر آپ نے مائنڈ سیٹ ایسا ہی بنا لیا تو انشاءاللہ یہ قوم کہیں بھی نہ ان کے ساتھ اور نہ کوئی عدالت میں کھڑے ہو کے اس قوم کے لیے بول سکے گا، کسی کی جرت ہی نہ ہوگی کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم جیسے توحید پرست ہیں، جاؤ نہج البلاغہ پڑھو، ہمارے مولا کی باتیں پڑھو، ویسے کوئی بھی نہیں ہے، جیسے توحید ہمارے مولا نے پیش کی ایسی کسی نے کی نہیں، جیسے شیعت میں توحید ہے ویسے تمہیں کسی بھی مسلک میں نظر نہیں آئے گی، بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہاں اگر چند لوگ یزیدی لبادے میں، ہاں حسینی لبادے میں یزیدی کام اگر انجام دے رہے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، ورنہ یہ ممبر جو ہے، یہ ممبر ہمیشہ سے توحید پرستوں کا ممبر رہا، رسالت پرستوں کا ممبر رہا، اور ولایت سے محبت کرنے والوں سے ممبر رہا، لیکن ولایت کو اپنی مرضی میں نہ ڈھالو۔ ہاں میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم نے اگر غلطی سے بلا لیا تو آئندہ بے شک نہ بلانا، یہی سچ ہے جو کہنے جا رہا ہوں۔ ولایت کو نئی نہیں آئی، ولایت وہی ہے جو 1400 سال پہلے کی تھی، جو خدا نے قرآن میں جس کو بیان کر دیا، واقفوہم انہم مسئولون، کہ روکو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ تمام مسالک اس آیت کا ترجمہ یہی کرتے ہیں کہ آخری ناکے کا نام ولایت علی علیہ السلام ہے۔ اگر کوئی آج کا کوئی بندہ وہ جی بسم اللہ پتر، بسم اللہ بسم اللہ، کوئی آج کا کوئی جاہل آ کے یہ کہنا شروع کر دے، اور میں حیران ہوتا ہوں اتنے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنے اعتماد کے ساتھ۔ اور یاد رکھنا، مجھے پتہ اس بات کے بعد مجھے داد نہیں ملے گی، جتنا قصوروار وہ ہے اتنے قصوروار آپ بھی ہیں، کہ آپ اس کو اس طرح نیچے سے داد دے رہے ہوتے ہیں گویا یہ داد تائید ہے اس بات کی۔ تائید کرنا چھوڑیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس حلیے میں شاید تم یہ مجھ سے پسند نہ کرو، لیکن جو حق ہے، جو سچ ہے وہی ہے۔ ولایت کو نئی نہیں ہے، ولایت کی دکانیں نئی کھلی ہیں۔ ولایت علی علیہ السلام کون انکاری ہے؟ اپنی مرضی سے تم نے مقصر بنا دیا، اپنی مرضی سے تم نے غالی بنا دیا، اپنی مرضی سے جو چاہے جس کو جیسے مرضی تو بنا دے۔ حقیقت اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر۔ یہ ممبر جاہلوں کا ممبر نہیں ہے، یہ تو غیر۔ آج میں ایک بات جو کہنے جا رہا ہوں یہ ذرا اپنے اندر دیکھنا۔ کل تک خدا کی قسم میرے ساتھ بھی جو ملنگ، ظاہر ہے ملنگ تو اپنا جو ہے وہ محبت کرنے والے ہمارے جو ہے وہ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی، دیوبندی بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ۔ آج میں یہاں پہ لانے سے قاصر ہوں کہ پتہ نہیں ممبر پہ آنے والا کیا کہہ جائے، اور بعد میں ہم سے سوالوں کے جواب میں دیتا رہا ہوں ان باتوں کے۔ اور ایک اور بات کہنے جا رہا کہ ہم نے یہاں تک میں اس ممبر سے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اب تو یہ حال ہو گیا، چونکہ یہ نوجوان جو ہے نا، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز سامنے رکھتا ہے۔ میں پاک بی بی کے حوالے سے، صدیقۃ الکبریٰ کے حوالے سے میں اپنے گھر میں مجلس کرواتا ہوں۔ میں نے اس دفعہ حسن ظفر نقوی صاحب کو بلایا، تو جو آیت پڑھ رہے تھے میں ساتھ بیٹھا تھا، ایک شخص فوری طور پہ نا یہ کھول کے موبائل پہ آیت کو کھول بھی رہا تھا، اور اس کے بعد جو ترجمہ کر رہے تھے وہ تصدیق بھی کر رہا تھا کہ ٹھیک کہہ رہے کہ غلط کہہ رہے۔ اب یہاں پہ جب قرآن بھی غلط پڑھا جائے گا، اس کا ترجمہ بھی غلط ہوگا، تو وہ جو کھول کے بیٹھا ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے کہ ان کا عالم ایسے ہے۔ اور نتیجتاً کیا ہے؟
कि भुगतना तुम लोगों को पड़ता है, तुम लोगों को कि कोई बैंकर है, कोई ठेकेदार है, कोई कुछ है। जब जाता है मुआशरे में तो लोग कहते हैं जी ये देखें जी, ये आपके मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, और ये मैं जो सवाल कर रहा हूं यही तुम्हें भी जवाब मिलता होगा। तुम कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, ये ना मौलवी तो साढ़े ना कोई ताल्लुक नहीं। वो कहता होगा इसका ताल्लुक नहीं, ये जो 6-10 हजार जो बंदा आगे बैठा है ये जुदात दे रहे। अपने आप को भी देखो यार, मरना है, जान देनी है। क्या अपनी मर्जी के मुताबिक तूने दीन को डालना है? और फिर जी मेरा अकीदा ये है, वो तू कौन है? तेरा अकीदा क्या, तू है कौन? अकीदा तो जो 1400 साल पहले बनना था बन चुका। अरे अकीदा तो बन गया जो बनना था, अब तेरा अकीदा क्या है? वो कहां से लाया है तू? किसने तुझे बताया है? याद रखें, ये वो फफोले हैं, वो तकलीफें हैं जो हम इस मुआशरे में झील रहे हैं। ये वो तकालीफ हैं जो हम लोगों के फेस कर रहे हैं, हम फेस कर रहे हैं। कि जब अदालत में कहेगा, हम बीबी पाक के हवाले से आप जो जानते हैं सो जानते हैं कि मुझे फख्र है इस बात पे कि हमने बीबी का अगर वकील कहलवाए नहीं है लेकिन वकालत की जरूर है। ज़बानी कलामी हमने बात नहीं की। और ये मैं सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि हम बीबी का केस लड़ रहे हैं, ये बताने के लिए, बल्कि ये बताने के लिए कि जब हम केस लड़ रहे थे तो जब हमने कहा कि ये तौहीने बीबी नहीं है बल्कि तौहीने रसूल है, तौहीने रसूल नहीं है बल्कि तौहीने खुदा है। अब अगली बात सुनिएगा। भाई फातिमा तो बता तुम्हें नहीं, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर ये बात की है तो अगर फिर हमने बताया कि ये रसूलुल्लाह के अगर जिगर का टुकड़ा है तो इसका मतलब है ये तौहीने, यानी सादा लफ्जों में उसको समझाना था। और हमने कहा कि अगर कुरान की एक आयत का इनकार कुल कुरान का इनकार है, तो अगर जुज का इनकार है कुल का भी इनकार है। तो आगे मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो तकलीफ दे है। मैं सिर्फ, चूंकि आप में बानी भी बैठे हैं, आप में शिया भी बैठे हैं, सुन्नी बैठे, मोहब्बत करने वाले भी बैठे हैं, जब ये हमने बात की तो उसने अदालत के सामने कुछ क्लिप सामने रखे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जिनको तुमने सरों पे बिठा रखा है, ना तुमने उनकी इल्मी बिसात देखी है। भाई मैं एक बात यहां पे भी चलो मैं ये बाद में बताता हूं कि उसने क्या क्या दिखाया, बल्कि बता ही दूं कि तौहीन खुदा के हवाले से उसने जब कुछ क्लिप दिखाए, उसने कहा जी कि हम नहीं ये अपने कोड में रख रहे कि हमने तौहीन बीबी की है, लेकिन इन्होंने तौहीन खुदा जरूर की है। ये देखे मौलवी इनके क्या कहते हैं। हम शर्मिंदा हुए वहां पे, अदालतों में शर्मिंदगी इनकी वजह से। और वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं, वजह क्या है? वजह है जाहिलियत, अबू जहलियत। वो कैसे भला, कैसे? मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि एक बंदा एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा, उसे आप गवर्नर बना, अपना जो है वो डीसी लाहौर लगा सकते हैं, शेखुपुरा। आपने ये काम किया हुआ है कि पापड़ बेचने वाला, पान बेचने वाला, ये वाजियां दे पिछे वो पैसे चुनने वाला, उसको तुमने क्या बनाया? वो आके लिखवाता है अलामा, और यही सब तो बड़ा उलम है साढ़े वास्ते। नतीजा क्या है? मैं पूछता हूं, आपसे पूछता हूं। चले एक और सवाल है कि अचानक जो है पैसा मिल सकता है, कोई खजाना निकल आए, कोई जमीन खोदते भी मिल जाए अचानक, है? ये बात कई दफा मैं कह चुका हूं, लेकिन समझाने के लिए चाहे तुम में से कोई ऐसे हो जो ये बात ना पहुंची हो। मैं सवाल करके जा रहा हूं कि अचानक पैसा मिल सकता है, अचानक शोहरत मिल सकती है, ऐसी है कि शोहरत मिल, अचानक मौत मिल सकती है। ये अचानक जो है वो इल्म कैसे मिल सकता है? ओए होए होए,
یہ اچانک علم کیسے مل سکتا ہے؟ بھی بتاؤ، بولو. خدا کے واسطے اپنے مزاجوں کو سنبھالو اور سنبھلو. اور اس ممبر کو ریاض صاحب بچارے رتو وال بھی کہندے مر گئی ہو گلا. ایک وہ شخصیت تھی. صرف یہ. اور مجلس کی کامیابانی، تو بھی سن، مجلس کی کامیابی صرف نعرے نہیں ہے. مجلس کی کامیابی ذرا دوسری طرف سے بھی سوچ. دعا کر کے کچھ کوئی کہنے والا کچھ ایسا کہہ دے جو بچے جو نا وہ جھولی میں ڈال کے لے کے جائیں. اور جو بے نمازی ہے نمازی بن کے اٹھے. ہیں جو ماں باپ کا گستاخ ہے وہ ماں باپ کا فرما بردار بن کے اٹھے. یہ ہے مجلس. ہیں عشق حسین لے کے اٹھے، یہ ہے مجلس. عشق خدا لے کے اٹھے، یہ ہے عشق، یہ ہے مجلس. تو ادھر سے اگر میں تمہیں پہلے اسی جو نا ذہنی طور پہ جو ہے وہ دو راستوں میں ڈال دوں، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. خدا کے لیے اپنا چناؤ. اور پھر میں ایک بات بیٹے اس لیے نہیں، دیکھیں میں مولوی نہیں ہوں، لیکن مولویوں دی پتر پخ اس واسطے میں مارنا، میری پنجابی بھی سمجھ دوں کہ نہیں، وہ اس واسطے مارنا کہ میں اس گل تو حیران ہوں نا اس سے مولویاں تے میں لانتاں پاندیاں ویکھیا لوکاں نوں جہدے کول اپنی جڑن عورت حلال کرواندے، نکاح او دے کول کروانا ہے، جنازہ بھی او دے کول پڑھوانا ہے، تے لعنت بھی او دے تے پانی. نہ کرو یار، انج نہ کرو. کم از کم تسی بھی انصاف دے پیرائے تے کھڑے ہو. ہیں جی، یعنی عورت حلال اگر کرنی ہے تے پھر بھی وہ مولوی تے اسے مولوی تے یار کی ہو گیا. یہ سمجھنا کہ یہ چلاکاں دی کچھ چلاکیاں نے جڑیاں تواڈے اوتے انہاں بالکل پینٹ کر دیتی ہے، تانوں پتہ ہی نہیں لگن دے رہے کہ تواڈے نہ کرنے کیاں پیا سی. ولایت دے نام تے کدھرے کدی کسے نام تے. خدا دی قسم جڑا علی ولی اللہ پڑھ لیندا مقصر نہیں رہندا. جڑا علی ولی اللہ پڑھ لینا. یاد رکھنا، ایک میں جملہ بول رہا، ناراض ہونا تو ہو جانا. اسی پڑھنے علی ولی اللہ، اگر ولی کٹ دئیے یہ بھی تمہوں گل کوئی نہیں اس طرح کو کرے گا. ولی کٹ دیے تے ولایت دے منکر تے سیاپی ہو گئے. اگر علی نو اللہ کہہ دیتا ہے، میرے خیال نہیں سمجھ آئی تو اسی پڑھنے علی ولی اللہ. ولایت اقرار تے تاں ہے نا ولی بھی آکھی ہے انہوں تے اگر ڈائریکٹ اللہ کہہ دیے تے میں نے دسو ولایت دا منکر تو ہی نہیں ہو گیا. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ خدا دے واسطے علی نو انج منو جس طرح علی چاہندے نے، اپنی مرضیاں نہ کرو. ہیں آؤ، میرا دل کرتا ہے کہ اج میں تانوں توحید بھی قرآن چو سناواں تے منقبت بھی قرآن چو سناواں. بیٹے انہوں کھولنا، ذرا انہوں کھولنا تے اپنا ذہنی طور تے تیار ہو نا. اگر میں قرآن شروع کراں تے پریشان تو نہیں ہوں جی؟ بسم اللہ. جدو پچھلے ہاتھ شروع کریں تے میں تہاڈا شکر گزار ہوں. آؤ فقیراں دا یہ بھی رنگ ویکھو یار. ہیں میں چند آیات پیش کر رہا بر محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال
خصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات. ہدیہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا. یا نبی نظر کرم فرمانا، اے
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، ہاں آپ کا در کا، آپ کے در کا ہوں میں بھیکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے گئے، پیارا آپ سے ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں آتا جن کو سب کی لاج نبھانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا، واہ حسنین کے نانا۔ میں اس گل نو پہلے سمجھ رہا کہ تھوڑا مزاج شاید کو وقت آئے گا بندیاں میرے نال بنے گا، کیونکہ ہر شیر دا مضمون الگ ہے، تو ایک پاسے دھیان کرو کہ میں دوسری طرف جا رہا ہوں، اس واسطے ذہنی طور تے تیار رہو کہ میں ہر شیر چ الگ مضمون پڑھنے، میں نعت تو بعد ڈائریکٹلی یہ مباہلے دی طرف آ رہے ہیں، اور چاہاں گا تسی ایدے تے توجہ کرنا جو میں کہہ رہا ہوں۔ شاعر ایک نقشہ بن رہا ہے جو میں پیش کر رہے ہیں، کیا توجہ ہے نا ماشاءاللہ؟ اچھا یہ بھی مسئلہ ہے کہ میری گلاں تو بعد نا لوگ سہم کے بہ جاندے ہیں، وہ داد والی گل ہووے بھی تے نہیں دیندے، تے شوکت صاحب نو اللہ نے منکا دیتا ہے کہ مردے نو ہی بلوا لیندے ہیں، کیونکہ انہاں بد دعاواں ہی انیاں دیندے نے ماشاءاللہ کہ جو اب نہیں بولے گا وہ قبر میں نہیں بولے گا، تے آؤ لیکن بھی شاعر کچھ تے میں گل کر رہا جی کہ میں بھی انہاں دا ایک میں کلام پڑھنا بہت اچھا ہے، کئی باری تے کمال کر جاندے نا، تے کئی باری انجی کمال کر جاندے نے ماشاءاللہ، تے میں مختصر پیش کر رہا ہے۔ ایک گھبرائے تے نہیں بیٹھے؟ اچھا ذاکر تے انجی پوچھتا ہے، میں واقعی جیڑا نا دلو پوچھ رہا توڑے کو ہیں، پریشان تے نہیں بیٹھے تسی؟ اچھا زیادہ پریشان تے ذاکر نو ہونا چاہیے بیچارہ جیڑا بیٹھے ہے، آؤ میں بس بہت چکے آگے نے وہ شوکت صاحب نے یہ جملہ کیا سی کہ انہاں دانا میرا جانا بندا ہے، لیکن میں پورا کر کے جاواں گے ذہن چ رکھنا پہ۔ اور شعر تسی دیکھنا جی میں جو دینا یہ نقشہ ہے مباہلے دا، شاعر کی کہہ رہے ہیں، شب اسرا کا دولہ آگے آؤ کر لو زیارت۔ اچھا اگلے تے داد دن نے جدو پچھلے دن کے میں واقعی پتا چلے گا بھئی یہ گل میں کہ شب اسرا کا دولہ آگے آؤ کر لو زیارت، اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے بیچ ہے ملک طہارت۔ علی ولی اللہ شب اسرا کا دولہ آگے آؤ کر لو زیارت، اسد اللہ وجہ اللہ پیچھے بیچ ہے ملک طہارت۔ کبھی نہ کرنا کبھی نہ کرنا مباہلہ ان سے، لعنت سے بچ جانا۔ صلاة والسلام عليك يا نبي الله، صلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين، بر محمد وآل محمد صلوات۔ الله أكبر الله أكبر الله
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول دیگر صلوات بیٹے تھوڑا کھولو انہوں بڑا کاٹے یہ اذان اس واسطے بھی سنے کرو میں بزرگاں کو سنے کہ جڑا بندہ اذان سن لیندے نا وہ قبر دے وچ گنگ نہیں ہوئے گا یعنی گنگا نہیں ہوئے گا کہ اذان لازمی سنے کرو یہ الگ گل ہے محنت جناب ابو طالب علیہ السلام دی ہیں تے آج وہ لبادہ جڑا انہا لوکاں بر محمد وآل محمد صلوات اما بعد فاعوذ بالله من شرور انفسنا من سيئات اعمالنا میری آواز آ رہی ہے تو ہم تک آواز ہے بسم اللہ اے آؤ جڑی گل شروع کی تھی سی میں پھر اس گل میں تھوڑا جا چل کے میں شیر دے بچ لے آنا چاہ رہے ہیں کہ جڑی نمازاں روزے حج زکاتاں ایمان تے کیتا سب دا ہی ہے لیکن ایک دوسرے تے خام خواہ لیپ لانا شروع کرتا نہیں بھی اے ولایت نو نہیں مندہ تے اے مندہ ہے اس گل نو بچیوں ذرا غور نہ سننا جڑی میں پہ گل کروں عقیدہ ساریاں دا ہی ہے جڑا میں پیش کرن لگا توجہ ہے نا تھوڑی وہی گل کے واقفوہ منہم مسئولون کہ روکو ایک سوال باقی ہے بس اسے ناکے تے اے بندہ بشر پہنچ رہے نمازاں روزے حج زکاتاں سب پوریاں تیرے باوجود باں پھڑ کے دوزخ وال لے جایا جا رہے ہیں تے فرشتے اگے اگر سوالو جواب کر دے تے اگوں کی کہہ رہے ہیں اپنا فرشتہ کی کہہ رہے شاعر دا ایک سمجھے کہ ایک شکل انہیں بڑھائی ہے جو کہہ رہے ہیں کیا توجہ ہے نا تھوڑی روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائیں آئے ہائے بھئی میں سمجھے پہلی سطر ہی کافی سی لیکن ان داد دو پاسے چونکہ ایک پاسے خطبہ ہو رہی ہے دوسرے پاسے گل ہو رہی ہے بر محمد وآل محمد صلوات بار دیگر صلوات روزے حج نمازیں ساری توجہ میرے ورکو
توجہ میرے بات یہ تھوڑی داد دسے گی کہ توجہ تھوڑی کنی روزے حج نمازیں ساری منہ پہ ماری جائیں ہن فرشتہ کہہ رہا ہے آگے کی کہہ رہے جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے جہاد زکات نوافل چھوڑے مہر علی کی لائے دنیا نہیں محشر ہے لوگوں اب نہ چلے گا بہانہ واہ حسنین کے نانا واہ حسنین کے نانا میں شعر پیش کر رہے ہیں لیکن میں بذات خود بڑا ڈسٹرب ہاں تسی تے ہویا ہی ہے نا لیکن میں پھر بھی میں تواڈے تو امید رکھنا کہ توجہ رکھنا شعر بہت بڑا ہے عرش بری تاخم میں قدیر تھی اللہ کی نگرانی ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشانی ہاتھ بلند علی کا کیا تو کچھ کو ہوئی پریشانی جبرائیل کہے ہر ایک سے دیکھو مکر نہ جانا واہ حسنین کے نانا واہ حسنین کے نانا تو اس نات میں آخری شعر پیش کر رہے ہیں مختصر کر رہے ہیں خیبر دا مقام اور ساریاں تسی گلائیں جان دے ہو میں جو پیش کر رہے ہیں رسالت ماب ایک سوال کر رہے ہیں اپنے بہادراں کے بس وہی میں کہہ رہے ہیں پرچم جو اسلام کے پھینکے کوئی اٹھا کے لاؤ پرچم جو اسلام کے پھینکے کوئی اٹھا کے لاؤ ہاں پرچم جو اسلام کے پھینکے کوئی اٹھا کے لاؤ جدو کوئی بھی نہیں بولے آتے سرکار کی فرمان دینے عزت کا مسئلہ ہے میرا چاہو علی کو بلا اوہ واہ واہ بھائی واہ عزت کا مسئلہ ہے میرا چاہو علی کو بلاؤ تم سے خیبر فتح نہ ہوگا کام ہے یہ مردانہ بیٹے اٹھے کرو آؤ میں بڑا چونکہ یہ تھوڑی ہمت ہے میں ہی کماں گا یہ باوجود تسی سن بھی رہے ہو چونکہ ماحول جو ہے وہ ڈسٹرب ہے پر محمد والے محمد صلی اللہ میرا دل ہی کرتا ہے کہ میں توانوں پاک غازی بھی من کر سناؤں توجہ ہے توجہ ہاں سخی عباس تو کتنا ہے نصیب والا آئے اس گل تے تساں غور کرنا ہے ساڑھے نصیب کے اسی اس پاک غازی دے علم دے تھلے جی رہے ہیں تے پاک غازی تیرے کڑے ایسے نصیب ہیں خدا کی قسم میں نے ثانی کے اوپر لوگوں کی آنکھوں میں آنسے اور چہکتا بھی لوگوں کو دیکھا ہے شعر آپ سنیں گے لطف لیں گے کیا سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے تجھے حسین کی بہنوں توجہ تجھے حسین کی بہنوں نے
مل کے پالا سخی تو کتنا یہ تھوڑی داد دین والی گل سی پتر تسی دینی نصیب والا ہے نبی کی نسل پہ قربان ہو گیا غازی نبی کی نسل پہ بیٹے بی کو ذرا کاٹ کرتا کہ میری گل سمجھ گیا نبی کی نسل پہ قربان ہو گیا غازی تبھی تو راضی ہے تجھ پہ جو کملی والا ہے سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے آؤ وقت امام بھی عطا کنج کرنی چاہیے اے بندہ پاک غازی کو جڑنا اس گل کی پوچھ ہائے 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 اختیار رکھنے کے باوجود امام کا حکم ہے درگزر کر دوسری اگر تمہیں عطا سے مالک اشتر کی تعریف کرو تمہیں پتہ چلے گا وقت کے امام کی عطاعت کیا ہے آؤ جو شیر دینے جا رہا کیا کمال تو نے عطاعت حسین کی ہے کمال تو نے عطاعت حسین کی ہے جلال دل میں بہت پر زباں پہ تالا ہے سخی عباس تو کتنا نصیب والا ہے اور اگلی جڑی میں گل کہہ رہی ہوں یہ تھوڑے احساس وچ موجود ہے لیکن لفظاں چ نہیں میں لفظاں چ لے کے آیا کہ میں اپنی ساری مصیبت علی سے کہتا نہیں میں اپنی ساری مصیبت علی سے کہتا نہیں کہ میرے سارے مصائب کو تو نے ڈالا ہے سخی عباس تو کتنا نصیب والا اور ایک شیر بطور خاص تسی سنو میں ذرا جلد بغیر شرح و تشریح کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہا کافی نہیں کہ ایک پاسے بادشاہ دا محل ہوئے سونے نال مزین ہوئے دوسرے پاسے کسے چگی تے علم لگ گیا ہوئے ادھر فقیر دیکھتا نہیں ادھر جھک کے سلام کرتا اٹھا کے ہاتھ خدائی سلام کرتی ہے اٹھا کے ہاتھ خدائی سلام کرتی ہے کیوں بغیر ہاتھوں کے تو نے عالم سنبھالا سخی عباس آؤ جلوساں بچ کچھ کردار علم نو اٹھانا رہی کہ کبھی کسی نے یہ ویکھیا ہوئے کہ سارا دن اور رات دے چلن والا علم چکن والا کبھی کدے تھک کے بھی بیٹھے ہوئے آئے وہ دے واسطے ایک دعا جڑی میں دینی چاہ رہے ہیں کیا خدا کرے کبھی محتاج اس کے ہاتھ نہ ہو خدا کرے کبھی محتاج اس کے ہاتھ نہ ہو علم عباس کا جو بھی اٹھانے والا
ہائے تو کتنا نصیبوں والا. اور میں ادھر آخری میں شعر پڑھ رہے ہیں اور توجہ میں چاہوں گا. کیا وہ شیعہ سنی سب مطابق ہے جن میں دلیل قائم کر رہے ہیں وہ دے چ کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی اگر غلط ہوئے تو بے شک نہ مننا, کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ غلط کہہ رہے ہیں کہ انج نہ کہو کہ صرف لوگوں کو مترفر کرنے واسطے آکھو جی کالے کپڑے پانا حرام تے جہنمیاں دا لباس. سب سے پہلے یہ ویت کعبے دا لباس کرو ہیں. آؤ ایک دلیل دے نال گل کر رہے ہیں. کیا بڑی عجیب ہے نسبت خدا کے گھر سے تیری, بڑی عجیب ہے نسبت خدا کے گھر سے تیری. ہاں غلاف کعبے کا کالا علم بھی کالا. تو کتنا نصیبوں والا ہے. تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے. تو کتنا نصیبوں والا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی. میں آج یہ بند میرے ذاکرین انشاءاللہ پہنچنا ہے. آج میرا دل کرتا ہے کہ یہ خطہ جڑے مصیبت کے لفظاں میں جس انداز نظر کٹ سنتا ہے میں انہیں پیش کراں چونکہ اسی شیعہ سنی سب سے بھی جانا ہوتا ہے کہ سانو لفظ کا چناؤ بھی وہی کرنا ہوتا ہے جڑا کسی نے سمجھ آئے. تو میں فقیر کا پتر ہوں کہ یہ سمجھو کہ میں کریا گلی محفل نات کے بیچ میں یہ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ اٹھے جو ہے یہی مزاج سمجھا جاتا ہے. اگر میں اجازت دو بے شک تھوڑا مزاج رو واسطے بنے نہ بنے, لیکن میں طریقہ دس رہا کہ یہ بھی انداز ہے فقیر کا انہاں دے محفلاں وچ جانا جڑا میں پیش کر رہا. کیا ہوں سمجھ رہے ہیں کہ جتنے فقیر جاندے چار بندے اکٹھے ہو جاتے تو فقیر کی کہتے حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے. جو رو پڑے گا اسے جہاں میں نبی کی بیٹی دعا کرے. نبی کی بیٹی دعا کرے گی. نبی کی بیٹی دعا کرے گی. عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے. عجیب ماں ہے جو 6 مہینوں کا لال قربان کر رہی ہے. کبھی جو اصغر کی یاد آئی رباب زندہ میں کیا کرے. کبھی جو اصغر کی یاد آئی
رباب زندہ میں کیا کرے. حسین عابد منو اس گل کی شرح نہ کرنی پوے، بس اتنا دسنا کہ میں حسین علیہ السلام کی 4 سالہ دھی دی گل سنا کہ کنا اعتماد سی پاک صفی حسین نے اپنی سکینہ پہ. خدا کی قسم عجیب پیرائے کے شاعر نے لکھ دیا جو پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا. سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے، تجھے دلا سے. جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. حسین عابد سے کہہ رہے تھے میری سکینہ کو ساتھ رکھنا کہ سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی. کیا زیادہ روئی تمہیں گل یاد نہیں کہ جدوں میں بی بی نو اپنے حصے دا پانی ملدا سی یہ دوڑ کے جناب سجاد دی کڑیاں ہو جاتی. آئے آئے تے اپنے حصے دا پانی انہاں گرم کڑیاں تے سٹ کے ٹھنڈا کرتے ہیں. آؤ تائیں تے کہہ رہے ہیں شاعر کیا سفر کے ہر موڑ پہ یہ بچی تجھے دلا سے دیا کرے گی، تجھے دلا سے دیا کرے گی. حسین کے لاش ہاں بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی. حسین کے لاش ہاں بے کفن سے یہ کہہ کے زینب جدا ہوئی تھی جو تیرے مقتل میں رہ گیا ہے وہ کام میری رضا کرے، وہ کام میری رضا کرے گی، وہ کام میری رضا کرے. ہائے سامنے لیلا دے کچھ دیر تک اکبر، ہائے سامنے لیلا دے کچھ دیر تک اکبر. او میں ترس گیا قدیم آیا کے، میں ترس گیا قدیم آیا کے ایک بار تک اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تک اکبر. ہائے سامنے لیلا دے کچھ دیر تک. کیونکہ عزاداراں دی محفل ہے میرا یہ دل کرتے تقریر کرنا اس بات رسا. آؤ قرآن کو لے کے عزاداری تک ماتمداری تک، اور آؤ اس ماتم نو میں کہنا ہوں اگر کوئی میرے برا بیٹھے نا منو جاندے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کیا بری ماں بھی ماتم کر دے سے، تو میں ایک گل کہنا خدا کی قسم بری ماں عزادار نہ ہے تو بری ماں بھی نہ ہوں
یہ تو کیڑے سوال پہ کرنا؟ پھر ایک میں بھی سوال کرنا جی رونا پٹنا گناہ نہیں؟ میں کہ نہیں دس تو زندگی کدی نہیں رویا تے اگر تو رویا ہے یہ دس اور جنابی علی اکبر تو زیادہ سونا ہے یہ دس پاک حسین تو زیادہ عزت آلہ سی اگر نہیں تے تینوں ویر اس گل کا کیوں ہے؟ آؤ ایک گل دے کے میں مختصر کر کے اگے بڑھ رہا پاک بی بی کے سامنے پتر آتا ہے نویں دی رات تے بی بی نو چاہ چڑھ جاندے تے دساں ایک جڑا نقشہ عادل یہ میرا نو ہے یہ ماشاءاللہ سنگتاں بھی پڑھ رہی ہیں عادل دا لکھیا نو ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ نو خان بھی پڑھ رہے ہیں لیکن منو سعادت ہے سب سے پہلے سیدھی میں کیتا جڑا میں دسنا چاہ رہا کہ بی بی ان چاہ چڑھے تے کی کرے پہلا کام کیتا کہ ایک گٹری لے کے آئے تے پاک علی اکبر مخاطب کھول دے بھی جانتے تو مخاطب کر کے کی کہتے ہیں کیا ہر سال بنا دی رہیاں سوچا چ سجا دی رہیاں ہر سال بنا دی رہیاں سوچا چ سجا دی رہیاں تیرے سال 18 دے چولے تیرے سال 18 دے چولے او دیکھ لپے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر ہرے سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر آخری دا میں شیر پیش کر رہی ہوں پاک علی اکبر کے اندر ماں آج میں کچھ منگنا ہے کچھ ہے ماں نے پتر کی نہیں آئے کہا ماں کچھ لینا ہے کہ دس میرا پتر تو کی لینا ہے ہائے ہائے اگر سوال یہ اس ماں کو بھی پوچھو کہ اگر سوال کی ہو جاؤ تو ماں کو گزر دیکھی جب وہ آکھے نا ماں آج کچھ لین آیا ہے دس پتر کی لینا ہے کہ میں موت کی اجازت لینا ہے آؤ آخری گل کہ بی بی ابو کی فرمان دے مر جاوی مانا جامی نا پیونو ماری بکاری مر جاوی مانا جامی نا پیونو ماری بکاری تیرے باجو ساڑے کول کوئی تیرے باجو ساڑے کول کوئی نہیں رہنی شے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر میں ترس گیا قدیم آیا کے میں ترس گیا قدیم آیا کے ایک بار تکے اکبر سامنے لیلا دے کچھ دیر تبے اکبر اللہ کے لیے جناب قبلہ سید علی یاسر نقوی صاحب